بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی معزز خواتین و حضرات اور بچیاں جو ماشاءاللہ آج بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ایک عجیب سی میری کیفیت تھی۔ حافظ صاحب نے تو مجھے مہمان خصوصی کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں میرے اترا جوانی گزری، اور جب میاں جی نے نیا گھر بنایا تو ہے گاڑی آنی آتی تھی تو ہم سارے اپنا اپنا جھمرا ملا، نیا بھی تھا، لیکن آپ یقین کریں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے اس کو یاد نہیں کیا۔ اور مجھے اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ اس طرح سے بہتر مصرف نہیں ہو سکتا۔ میاں جی نے پہلے ٹرکی والوں کو دیا اسکول کو، تو وہ بھی اسی نیت سے دیا۔ آج اگر اس مدرسے کو اور اسکول کو جو بھی جامعہ بنے گی دیا تو اس کا بھی مقصد یہی تھا۔ میرا بھائی میری بہن جو ادھر ہے، اور ہم کہتے سوچ رہے تھے کہ اس سلائڈ سے کو ہم 100 مرتبہ نیچے اترتے تھے، اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ گرنا ہے۔ اور جانوروں کو بھی اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ بلی کو بوری میں ڈال کے کہیں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ واپس اسی جگہ آتی ہے۔ آج کی تقریب کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے میاں جی کو یہ توفیق دی۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میری 60 نسلوں میں کسی کی عمر اتنی نہیں ہوئی، اور مجھے ہمیشہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ اب دین کی سمجھ بوجھیاں بہت ساری باتیں ہوئی، دینی باتیں ہوئیں، لٹرری باتیں ہوئیں، پروفیسر صاحب نے، بابر صاحب نے، حافظ یوسف صاحب نے باتیں کی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ یقین کریں کہ میری صرف 2 دفعہ ملاقات ہوئی حافظ صاحب۔ جدا ہو کوئی بھی، ایون سیاست کے بارے میں ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جو مذہب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا جنازہ کوئی، مطلب انسان اتنا بے بس ہے کہ جب وہ آتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کا بچہ بے بس ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں کہ 3-4 دنوں میں، 2-3 مہینوں میں وہ اپنے جوگے ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کیونکہ میرا یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ بہت ساری دلیل ہوتی ہے کہ حضرت عمر جو تھے اور ابو جہل جو تھا، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ اسی لیے حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، باقی مرید تھے۔ تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر جب کفر کے زمانے میں دوران جہالت بھی ان کے اندر کوئی حق کی بات تھی، جو انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایک دم سے مسلمان ہو گئے۔ مجھے ہمیشہ بہت کریڈٹ مجھے بھی ملتا ہے، میں نے اس کے کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میاں جی نے کیا اور ان کو توفیق دی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے انگوروں والا واقعہ سنایا تو میں ہنس کے مظفر تنور اور ناصر سے پوچھ رہی تھی کہ تسی تو نہیں سچ بتا رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور یہاں بار بار میرا ذکر ہو رہا ہے کہ میں شاید اپنے خاندان کے لیے، والدین کے لیے رحمت ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے میری باقی 3 بہنیں، بیٹا اور تمام اولاد، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کی اولاد، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی اچھائی کریں یا آپ کی تابعداری کریں اور وہ سعادت مند ہو، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اور میں ایک اور بھی عرض کروں کہ اس سے پہلے میرے دادا نے ایک مدرسہ بنایا، اور مجھے میاں جی کل بتا رہے تھے کہ شاید 100 سے زیادہ حفاظ اس سے نکلے، حافظ صاحب بھی وہیں سے آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے، اور اسی کا اللہ پھل دیتا ہے۔ امام بخاری نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب آپ نے صحیح بخاری بنائی تو انا مالا مالو بے نیاز پہلائی۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا عمل ٹھیک نہیں تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا، آپ کا عمل بھی درست ہو تو 100% ثواب ملے گا۔
سو جو ہماری نیت ہوتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ اس کا ہمیں پھل دیتا ہے. جہاں تک اس مدرسے اور علم کی اہمیت کا تعلق ہے تو آپ اپنے دین کو غور کریں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی یہ جانتے بوجھتے کہ وہ امی ہے وہ کیا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق. مجھے یقین کریں کئی دفعہ بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان دینی دنیاوی علوم میں تعلیم میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے. ہمارا تو مذہب اس چیز سے شروع ہوا تھا اور اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ بائفرکیٹ ہی نہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکے کہ ان کیا ہے. جب انگریز کا دور تھا تو مسلمانوں نے انگریزی سیکھنے کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نئی تعلیم حاصل کریں گے. تو آپ دیکھیں وہ کتنا پیچھے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تورات اور زبور کا علم کہا حاصل کرو اس لیے کہ تم تقابل کر سکو اور لوگوں کو کنونس کر سکو کہ اسلام میں اور باقی ادیان میں کیا فرق ہے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک جو کام کر رہے ہیں نا شاید ہمارا بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کر رہا ہے. آج کا دور لاجک کا دور ہے. آج اگر ایک عام بچے کو آپ نے کچھ بتانا ہے نا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ورنہ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں. مطلب ہم جب کالج میں تھے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن ختم کرتے تھے. ہاسٹل میں کوئی کہتی تھی میں نے 7 کر لی ہیں, کوئی کہتا تھا میں نے 10 کر لی ہیں, یہ پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے بہت سارے بچے ایم بی ہو گئے باہر جا کے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو یہ لگا کہ یہ بھی مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے. سو بدقسمتی سے وہ چیز میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ جو کام ہم نے مولویوں کے سپرد کیا ہے وہ ہمارا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ خود اپنے گھر والوں کا جنازے پڑھاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو نکاح پڑھا سکتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. سو یہ دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف یہ کہوں گی حافظ صاحب سے کہ ہم سارے حاضر ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پروفیسر صاحب, بابر صاحب, حافظ ہم میں سے ہر کسی میں آج یہ جذبہ ہے. اور میں پروفیسر صاحب سے یہ کہوں گی کہ آپ کا وقت قیمتی ہے. اگر آپ کوئی ہمیں سمپل سلیبس انگلش کا بنا دیں کہ جو ہم اپنی 2-3 بچیوں کو یہاں ٹرین کر لیں. میں خود مطلب میں بالکل آگے ہی میں یہاں ہوتی ہوں, میں بالکل ہفتے میں 2-3 کلاسز لینے کو تیار ہوں. ہماری بچیاں جو فیملی میں پڑھی لکھی ہیں ہم سب یہ کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے لیے ایک ہی چیز جو ضروری ہے نا جیسے انہوں نے عرض کیا وہ پیشن. اور ایک ہمارے میں اور بہت خامی ہے خاص طور پہ اس وقت بہت بڑی تعداد سیاستدانوں کی ہے. ہم اپنا فوری نتیجہ چاہتے ہیں اور ہم دنیا سے ستائش کرتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو ودن ڈیز دنوں میں لوگ کہیں کہ بھئی بڑا کمال کر دیتا سو. ہم کوئی ایسی چیز آخرت تو بہت دور کی بات ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے ان 3-4 سالوں میں سب کچھ دیکھوں. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, آپ گھر کاروبار, لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے دین کی جو تعلیم ہے نا, آپ یہ سوچیں کہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پڑھا لکھا ہے نا وہ 10 لوگوں کو پڑھائے تو آزاد ہے. حضرت زید بن ثابت نے بھی انہی لوگوں سے پڑھا اور بعد میں وہ کاتب وحی تھے. سو یہ جو اس کی امپورٹنس ہے جہاں تک دنیاوی تعلیم ہے تو اس کا بھی آپ دیکھیں. آج جتنا مغرب ہے کیا وہ اس وجہ سے ہم سے آگے ہیں کہ ان کی چمڑی گوری ہے, یا وہ اس وجہ سے آگے ہیں کہ ان کا موسم ٹھنڈا ہے, ان کی سڑکیں نہیں, وہ اپنی تعلیم, اپنی ٹیکنالوجی, اپنے ہنر کی وجہ سے آگے ہیں. پچھلے 500 سالوں میں مسلمانوں نے اتنی تخلیق نہیں کی. وہ میرے سسر ہیں, وہ ہر وقت شعر پڑھتے ہیں کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر پھلتا ہو. ہم آج تک انہی کو پڑھتے ہیں, فلانا یہ تھا, مسلمانوں نے یہ تھا. اب آگے تو آپ آ کے دیکھیں. اور ایک میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزوں کا مورد الزام ہم کبھی امریکہ کو ٹھہراتے ہیں, کبھی اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ دین سے دوری ہے. میں معذرت کے ساتھ میرا شمار بھی حافظ صاحب آپ میں اور حافظ یوسف اور جتنے بھی یہاں علماء ہیں میں اس وقت کولو تالڑ میں کتنے مدرسے ہیں مجھے بتائیں.
لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، کیا کسی بھی معاشرے میں جب اتنے فیصد لوگ دین پہ چلتے ہیں تو کیا معاشرہ بہتر نہیں ہو جانا چاہیے؟ کبھی صحابہ اکرام نے کسی کو لیکچر نہیں دیا تھا، کسی کو یہ جو لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلنا، بالکل نہیں۔ ان کا عمل ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن ان کے ساتھ رہنے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ آپ نے کیا ایسی چیز ہے ہمیں دی ہے۔ جہاں بابر صاحب نے استاد کی ٹریننگ کی بات کی، کوئی سیاسی موقع نہیں ہے، لیکن میری بالکل جو آبزرویشن ہے وہ ان والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 2008 میں جب شہباز شریف نے مجھے کہا تو میں نے کہا میں ٹیچرز ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسکولوں میں جاتی تھی اور میں استادوں کو دیکھتی تھی تو میرا دل آنسو خون کے آنسو ہوتا تھا۔ دیکھیں گراوٹ معاشرے میں آئی ہے، بہت زیادہ آئی ہے، ہر شعبے میں آئی ہے، لیکن جب استاد پھسلا ہے نا تو پوری نسل برباد ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنرل بھی تھے، نبی تھے، خامن تھے، باپ تھے، سپہ سالار تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے سب سے اچھا رول معلم کا لگتا ہے۔ ہمارے استاد وہ تھے، کیونکہ میں یہ باتیں شاید اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید میں بھی کوئی آپ میں سے ہوں استاد، ہم سارے جو ان کو چلانے والے ہیں، اور استاد جو ہے نا ہم نے اس کو لمیٹڈ کر دیا ہے تعلیم پڑھنے سے۔ سب سے بڑے استاد تو آپ کے والدین ہوتے ہیں نا، سب سے بڑی درسگاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ ہم بچیوں کے لیے یہ ادارہ بنا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز شروع کرنی آسان ہے۔ میاں جی بتاتے ہیں، ایک چائنیز اسکالر کا ہے قول کہ کسی بھی چیز کا شروع کرنا بہت آسان ہے، اس کو بنانا اس سے ذرا مشکل، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا اور اس اسٹینڈرڈ پہ لے جا کے پھر اس کو برقرار رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ ادارہ جو ہم بنا رہے ہیں اس ادارے کو ہم چلائیں، اور میں خوش قسمتی ہے ہماری، اور یہاں ناصر بھی ہے، مظفر تحور دونوں ہیں، ہم سب بھی ہیں۔ میری ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ کو والدین کی جائیداد، مکان، کاروبار وراثت میں ملتے ہیں نا، خوش قسمت ہے وہ اولاد کہ جس کو اپنے بزرگوں کا اس طرح کا صدقہ جاریہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ پھر اس کو چلائیں۔ ہمیں وقتی طور پہ ان کا فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اس طرح یہ آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 دو گے تو 70 دوں گا، اور وہ 70 7 0 70 نہیں ہے، وہ بے شمار ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں حافظ صاحب، آپ سلیبس بنائیں۔ میری ایک گزارش بار بار ہوگی، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ دیں۔ اتنی بڑی میں اب کچھ باتیں ہیں جو شاید میں کہوں تو شاید مجھ پہ فتویٰ ہی نہ لگ جائے۔ آپ کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ 5 وقت کی نماز، برقع، داڑھی، محراب جو ہے نا وہ ایک حلیہ ہے۔ ابھی میری چادر کی بڑی بات ہو رہی تھی، یہ کوئی پلیز میں اس لیے نہیں لیتی کہ میں کچھ کریڈٹ کروں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ رحمان ملک صاحب میرے پاس سے گزرے تو مجھے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں کہ جی اچھا، ایک دفعہ دوبارہ کی ہے دوسرا دعا۔ میں کہ ملک صاحب وہاں میرے بارے کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ واصف علی واصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ بڑے دیندار ہیں اور آپ کے بارے میں، تو اپنے اندر کو ٹٹولیں کہ کون سا ایسا آپ نے بھیس بدلا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ میں کہ کون کوئی غلط فہمی ہوگی؟ ہم یہ کہ نہیں میں کہ شاید کسی اس کو مجھے پتہ ہوگا، میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، تو میں کہ جی میں کوئی نہیں، تھوڑی شاید میرے کو زیادہ سنیں گے۔ سو یہ بظاہر جو ہمارا یونیفارم ہے، ہمارا سلیبس ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اصل جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اس ادارے سے جو بچی نکلے وہ جس گھر میں جائے، وہ جس محلے میں جائے، وہ جس گاؤں شہر میں جائے، پتہ لگے اس کے عملوں سے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے ان کا حلیہ، ان کا نمازیں، حج وہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کا اخلاق، جو ان کا برتاؤ تھا، مطلب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا اتنا بڑا آدمی ہے، اور جس وقت اذان ہوتی تھی
وہ میرے طرف مجھ سے اس طرح اٹھ کے جاتے تھے جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ سو یہ دین اور دنیا کا جو توازن ہے، اور میں اپنی بچیوں سے خاص طور پہ کہوں گی آپ کا رول زیادہ ہے۔ جس دن سے اس معاشرے میں یا اس دنیا کی بیٹی ماں بہن بگڑی ہے نا، معاشرے کا توازن ہی خراب ہو گیا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے چیز کے لیے ہم حاضر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب نے بھی کہا گھر میں سپنے جتنے جو بھی ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کوئی بندوبست کریں گے کہ وہ لوگ جو کر نہیں سکتے یا جو شاید جو بھی فیس کے محکمہ، اور میں ایک اور آج بات کہوں، آج مجھے 2 سفارشیں آ بھی گئی ہیں ٹیچرز کے لیے۔ اس ادارے سے ہمارا تعلق بس یہاں تک ہے، آگے بھی رہے گا، لیکن یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کے ایڈمیشن، یہاں کا سٹاف، اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ پھر ساڈے جہاں بندے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ باقی ساری عمر کے پان ووٹ دینے ہیں۔ سو مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہ اپنا طریقہ کار، جو پروگرام ان کا ہوگی پالیسی، ہم انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے، ہم ان کے بازو بنیں گے اور ایک حصہ ہوں گے۔ میری ان سے گزارش ہوگی، آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو کمیٹی آپ نے بنانی ہے، کوئی بھی طریقہ کار کرنا ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کی شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں بابر صاحب کہ آپ کچھ چیزیں، کتابیں بہت ضروری ہیں، چھوٹا کورس ان کی ٹریننگ کے لیے آف اینڈ آن۔ میں بہت پازیٹیوٹی کی جب بات کی تو یہاں میرا خامن کہہ رہی تھی تم ہی 6 مہینے کا کورس کر لے تھوڑا مثبت ہونا اس سے، لیکن مسئلہ ہے کہ اصل چیز ہی وہ ہے۔ آپ کے اندر جب مثبت سوچ آتی ہے تو اسی کی وائبس نکلتی ہیں۔ میں تمام لوگوں کی، میں میاں شاہد صاحب کی، ڈاکٹر مظفر کی، بھائی محمد بخش کی، رائے قمر، میرے تو یہی غلطی ہوگی اور میں نے پروفیسر صاحب آپ کا بہت سنا ہے، میرا آپ سے اس طرح بہت ہوا ہے۔ میں ایک بچی کو اگلے دن ملی تو اس نے مجھے کہا آپ کو کلاسز بھی لیتے ہیں؟ ہاں۔ تو میں نے اس سے پوچھا میری پوری اس سے بھی، اس نے کہا کہ میں نے 1 سال کا پڑھا۔ سو آپ سب لوگ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے حافظ صاحب بھی باعث رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کے زندگی میں رزق میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ میاں جی کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس ثواب سے نوازے اور ان کی نیت کو ان کو بخش دے۔ بہت شکریہ۔